اور وہ کمپرومائز جج ابوالحسنات ذوالقرنین جس نے جوڈیشل مس کنڈکٹ کیا ہے اور جس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے، یعنی ملزم کو بلائے بغیر بتائے بغیر ان کا فزیکل ریمانڈ جوڈیشل ریمانڈ دے دیا۔ سائفر ایک غلامی کی بدترین مثال قائم کرنے کے مترادف ہے۔ سویلین کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہونا تھا، وہ میجورٹی ویو سے ان کے حق میں فیصلہ آیا کہ سویلینز کا ٹرائل نارمل کورٹس میں ہوگا۔ تاریخ میں یہ بتائیں گے کہ پاکستان کی ایک ایٹمی طاقت یہ وہ قوم تھی جس نے اپنے ہیرو کو، جس نے ملک کی سلامتی کے لیے کام کیا، ہم نے اس کو سزا دے دی، اور جنہوں نے بیگرز آر ناٹ چوزرز کہہ کر غلامی کا طوق اپنے گلے میں لے لیا، اس کو آپ نے پرائم منسٹر اور مدعی بنا دیا، جو ہمارے ورکرز کو اٹھا لیا، جو ان کو جیلوں میں بند کر دیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کرک میں ہمارے جب جلسہ ہوا تو وہاں سیدھی گولیاں ماری گئی، مردان اور سوات میں جیلوں میں بند کر دیا۔ سویلین کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہونا تھا، وہ میجورٹی ویو سے ان کے حق میں فیصلہ آیا کہ سویلینز کا ٹرائل نارمل کورٹس میں ہوگا۔ اس لیے اور پھر یہ ہمیشہ کے لیے یہ بھی راستہ بند ہو گیا جس کے ذریعے وہ قانون سازی ایک مارشل لا کے زمانے میں ہوئی تھی، اور وہ آرمی ایکٹ میں ترمیم کر کے یہ کہا گیا تھا کہ سویلین کا بھی کورٹ مارشل ہو سکتا ہے۔ اس لیے قوم کو ایک مبارک ہو، آئین اور قانون کی فتح ہوئی۔ اور دوسری بات، ایک میاں نواز شریف صاحب جو کہ قائد کرپشن ہیں، قائد کرپشن ایک اشتہاری مجرم جس انداز سے پاکستان میں وارد اور مسلط کیے جا رہے ہیں، ہمارے ریاستی ادارے، ریاستی اہلکار اور ریاستی ہرکارے ان کو وہ پروٹوکول دے رہے ہیں ایک ریاست کے مجرم کو، اور وہ ریاستی وہ ادارے، وہ اشخاص، وہ افراد جن کو 18 بلین ڈالر کی صورت میں سالانہ ہم مفت مراد دیتے ہیں، جبکہ غریب بھوک سے مر رہا ہے، ان کے تمام کیسز ضمانتیں بھی ریزرو ہو جاتی ہیں 2-2 ہفتے اور 3-3 ہفتے کے لیے اور 4-4 ہفتوں کے لیے۔ آج 2 مہینے سے سائفر کا کیس پینڈنگ پڑا ہوا ہے، کوئی بھی فیصلہ جسٹس عامر فاروق صاحب وہاں سے وہ نکالتے ہی نہیں ہیں۔ پھر سائفر میں آج فرد جرم عائد کر دی گئی، اور وہ کمپرومائز جج ابوالحسنات ذوالقرنین جس نے جوڈیشل مس کنڈکٹ کیا ہے اور جس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے، یعنی ملزم کو بلائے بغیر بتائے بغیر ان کا فزیکل ریمانڈ جوڈیشل ریمانڈ دے دیا، وہ اٹک جیل میں بھیج دیا تھا، اور جس انداز سے آج اس نے فرد جرم عائد کی ہے اس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور جس انداز سے کمپرومائز ججز کے ذریعے عمران خان کو کارنر کیا جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بھی تاریخ کی بدترین مثالیں ہم قائم کرنے لگے ہیں۔ اور آج پورا جو ریاستی ادارے ہیں وہ ایک ملی بھگت کر کے ایک بھگوڑے مجرم کو، ایک قائد کرپشن کو ہمارے اوپر مسلط کرنا چاہتے ہیں، لیکن عوام نے بھی یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے اس کو ایکسپٹ نہیں کرنا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ سائفر ایک غلامی کی بدترین مثال قائم کرنے کے مترادف ہے۔ آپ دیکھیں کہ پرائم منسٹر پاکستان جس نے ملک کی سلامتی اور خود مختاری کا دفاع کرنا ہے، جس کی یہ ذمہ داری ہے کہ پاکستان کے اوپر اگر اٹیک ہو اس نے اس کا دفاع کرنا ہے، اور دفاع اس نے کیا ہے۔ مجھے بتائیں کل پاکستان کا کوئی بھی پرائم منسٹر ہوگا، آج اگر پاکستان کے مفاد کا دفاع کرنے والے کو آپ سزا دیں گے، خدا نہ خواستہ پاکستان کے اوپر اٹیک ہو جائے، تو کیا وہ صرف چپ کر کے بیٹھ جائے گا؟ آئین کے تحت، رول کے تحت، لا کے تحت کمپیٹنٹ اتھارٹی صرف اور صرف پرائم منسٹر ہوتا ہے، جس سے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کون سی انفارمیشن پبلک کو دینی ہے اور کون سی نہیں کرنی، اور یہ اس نے قانون اور آئین کے مطابق کام کیا۔ پھر وہ سائفر جو ڈی کلاسیفائی ہو گیا، آج انٹرسیپٹ نے وہ رپورٹ جاری کر دی، وہ آپ کے سامنے آ چکی ہے، اس کے بعد کوئی گنجائش باقی رہ جاتی ہے؟ جس نے ملک کا دفاع کیا آپ نے اس کو ملزم بنا دیا۔ کیسی غلام ریاست بنانے کا ہم اپنی پوری قوم کو کیا تاریخ میں یہ بتائیں گے کہ پاکستان کی ایک ایٹمی طاقت یہ وہ قوم تھی جس نے اپنے ہیرو کو، جس نے ملک کی سلامتی کے لیے کام کیا، ہم نے اس کو سزا دے دی، اور جنہوں نے بیگرز آر ناٹ چوزرز کہہ کر غلامی کا طوق اپنے گلے میں لے لیا، اس کو آپ نے پرائم منسٹر اور مدعی بنا دیا۔
کیا یہ ریاستیں آزاد اور خود مختار ریاستیں ہوا کرتی ہیں؟ نہیں ہوا کرتی۔ میرا خیال ہے کہ آج بھی سوچنے کا مقام ہے، اور جو سہولت کاری اسلام آباد ہائی کورٹ سے ان کو ملی ہے اور آگے جاری ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ قابل افسوس ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے لیے انصاف اور قانون کا دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے، سب کے لیے ایک طرح کا ہو۔ آج ہمارے تمام مقدمات وہ ریزرو چلے جاتے ہیں اور اس پہ فیصلے نہیں آتے، اور عمران خان کو نشان عبرت بنایا جا رہا ہے۔ پاکستان کے 100 سے زائد مقامات پہ ہم نے جلسے کرنے کی اجازت مانگی، عدالت کے حکم سے، عدالت عالیہ لاہور ہائی کورٹ کے حکم سے ایک جگہ پہ کل ہمیں اجازت ملی، اور جس طرح ہمیں وہ راستے میں کھڑے ہو کر پولیس نے جو جرائم کیے، جو ہمارے ورکرز کو اٹھا لیا، جو ان کو جیلوں میں بند کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کرک میں ہمارے جب جلسہ ہوا تو وہاں سیدھی گولیاں ماری گئی، مردان اور سوات میں جیلوں میں بند کر دیا، فلسطین قرآن مجید کی بے حرمتی کے اوپر مظاہرہ کیا، یا 14 اگست کو ہمارے سارے کارکنوں کو اٹھا کر جیلوں میں بند کر دیا۔ یہ اگر آئین اور بنیادی حقوق کی معطلی جاری رہتی ہے تو یہ وقت سے پہلے جو انجینئرنگ ہے، جو پولیٹیکل انجینئرنگ ہے، جو الیکشن کو متنازع بنانے والی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ قابل افسوس ہے۔ الیکشن کمیشن کو آنکھیں اور کان کھول کے اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے، اس لیے کہ عدالتوں کو ان تمام لوگوں کے خلاف ایکشن لینا چاہیے۔ اور جب محسن نقوی سے پوچھا گیا تو وہ کہتا ہے کہ جن کا کرمنل ریکارڈ ہے جناب ہم نے ان کو جلسہ نہیں کرنے دینا۔ بھائی کرمنل ریکارڈ والوں کو نہیں کرنے دینا، آپ نے عوام کو جلسہ نہیں کرنے دینا، ایک مجرم کو جلسہ کرنے دینا ہے اور اس کو سلوٹ کرنا ہے آپ نے جا کر کے، جو اشتہاری مجرم ہے آج تک۔ تھینک یو۔